ثبوت مناظرہ پر دلیل نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ جانور اور مویشی اللہ تعالیٰ نے ان کے 8 جوڑے پیدا فرمائے، 2 نر اور 2 مادہ، ایک بھیڑ اور مینڈا، ایک بکری اور ایک بکرا۔ تو آپ ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، یا ہر اس بچے کو جو ان دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے اسے حرام کیا ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور بیل حرام کیا ہے یا گائے اور اونٹنی حرام کی ہے، یا وہ بچہ جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے؟ بتاؤ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا، ذرا وضاحت کرو۔ اب یہاں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کرو، آپ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کرو، مشرکین سے کہو، دلیل مانگو ان سے۔ اس آیت کے تحت مشہور مفسر محدث فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 375 ہجری میں ہے، بحر العلوم جس کا معروف نام ہے تفسیر سمرقندی، اس میں تحریر فرماتے ہیں وفی هذه الآیت دلیل اثبات المناظرۃ فی العلم، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مناظرہ علم الکلام میں کرنا ثابت ہے، لأن اللہ تعالی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن يناظرهم ويبين فساد قولهم، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ ان سے مناظرہ فرمائیں اور ان کی جو بات کا فساد ہے وہ ان کے سامنے کھول کے بیان فرمائیں کہ ان کی بات میں فساد کہاں پر ہے، غلط فہمی ان کو کہاں سے لگی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی، اس میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فدلت علی اثبات المناظرۃ فی العلم، اس آیت میں اس بات کا جواز ہے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ علم الکلام میں مناظرہ کرنا جائز ہے اور ثابت ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی امر نبیہ علیہ السلام بأن يناظرهم ويبين فساد قوله، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان سے مناظرہ فرمائیں اور ان کے قول کا غلط ہونا واضح فرمائیں۔